आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, सुई सदरन ने बिला तातुल गैस सप्लाई का दावा कर दिया है। लाइन पैक में बेहतरी के बाद गैस बंदिश का सिलसिला थम गया है। बुध के रोज लाइन पैक मुतासिर होने से शहर के 25 से 30% इलाके को गैस मुतासिर हुई थी, जो शाम 6 बजे तक बहाल हो गई थी। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। कमी का सामना था, उन शहरियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि गैस के जो लाइन पैक में बैटरी आ गई है, जिसके बाद शहर को गैस की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। ये सदर गैस के तर्जुमान का दावा है और ये भी कहा है कि सिस्टम बेहतर होने के बाद शहर में गैस की सप्लाई मुसलसल जारी है, कोई शिकायत नहीं मिली है। और यहाँ इदारे की जानिब से दोपहर के वक्त जो है गैस की बंदिश की कोई औकात कार का मुतय्यन नहीं किया गया, ये भी वादे किया है। और कहा है बुध को सदर गैस के सिस्टम में गैस प्रेशर की कमी के बाईस लाइन पैक मुतासर हुआ था, जिसकी वजह से कराची के 25 से 30% इलाकों में गैस की फराहमी मुतासर हुई थी। और दोपहर में लाइन पैक की वजह से मुअत्तल होने वाली गैस शाम 6 बजे तक बहाल हो गई थी। और गैस ने यह भी कंफर्म किया है कि मुल्क के जो ज़खायर है वो सालाना तौर पर 10% कमी हो रही है। और गैस को भी गैस जो मिल रही है उसमें कमी वाक़ई हो रही है, जिसकी वजह से मौसम गर्मा में भी तलब और रसद की फ़र्क की वजह से जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो चैलेंजेस का सामना है। अच्छा अशरफ, ये तो दावा किया है सुई सदरन की जानिब से, लेकिन शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं कि उनको गैस मिल रही है? जी, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों की जो बात की है, जहाँ पे दूर दराज इलाके हैं, जैसे नॉर्थ कराची है, शादमान है, जो कि कॉर्नर कहलाता है शहर का, जैसे बल्दिया है, किमाड़ी है, उन इलाकों में जो बदस्तूर जो मसाइल का शिकार है वो उनको गैस सप्लाई नहीं मिलती है। वजह यह है कि वो दूर दराज इलाके हैं और वहाँ लाइन पैक का जो मसला ये होता है कि लाइन तब्दील नहीं हुई है, वहाँ गैस लीकेज है, जिसकी वजह से अमूमी तौर पर वो आम तौर पर जो इन मुख्तलिफ इलाकों में जो है गैस की सप्लाई की शिकायत रहती है। यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे कि रमज़ान में भी हमने देखा था कि रात के औकात में भी गैस बंद हो रही थी, फिर रमज़ान में जो है सहरी और अफ्तार में गैस खोली जा रही थी, फिर दिन भर गैस बंद रहती थी, उसकी वजह से लाइन पैक को बेहतर किया जा रहा था। इस दफ़ा जो ये हुआ है कि जो सिस्टम से जो गैस की फराहमी जो कम हुई थी, यानी कि एक गैस फील्ड से गैस की सप्लाई मुतासिर हुई थी, जिसके बाद अचानक से शहर के 25 से 30% इलाके को जो गैस की फराहमी बंद हुई थी। अभी यहाँ पे जो सिस्टम देखा जा रहा है बेहतर तो हुआ है, लेकिन ये जो आज दावा किया है तो अब मुख्तलिफ इलाकों को जो सर्वे करेंगे हम और जो शिकायत पे जो बोले वो कमी होती हुई नजर आ रही है। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमने राब्ता किया है तर्जुमान सुई सदर सलमान अहमद सदीकी साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा सी पैक जो पैक में बेहतरी लाई गई है गैस लाइन की पैक में, और इसके बाद शहर को जो है वो गैस की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है, आखिर मसला क्या था? दूसरी जानब शहरी कहते हैं कि गैस तो हमें मिल ही नहीं रही। देखिए जी, कुछ इस तरह का, पहले तो मैं इबाम क्लियर कर दूं कि अभी बुध वाले रोज कुछ इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, रूमर्स थी सोशल मीडिया पे भी और जरा ब्लॉग में भी, जो टेलीविजन चैनल है मुख्तलिफ रिपोर्ट कर रहे थे कि सुई सदर गैस ने कोई 2 बजे से दोपहर और 5 बजे शाम तक का कोई गैस हॉलीडे का शेड्यूल जारी किया, यानी कि गैस की बंदिश हुआ करेगी। और जबकि हमारे यहाँ से ऐसी कोई चीज ना कही गई ना कोई सोची गई, तो इसको हमने फौरन जो है तरदीद की कल। लेकिन बुध वाले दिन एक इशू जरूर आया था कि हमारे सिस्टम के अंदर जो गैस के जो प्रेशर होते हैं वो लो हो गए थे। जब प्रेशर लो होते हैं तो जो हमारा जेर जमीन लाइन पैक होता है ना, उसको हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो सर्टेन प्रेशर में मेंटेन ना किया जाए तो सिस्टम कोलैप्स होने का खदशा होता है। तो इस वजह से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की कराची के कुछ इलाके ऐसे जरूर थे जहाँ की गैस की बंदिश हुई थी, इसलिए की गई थी कि ताकि वो सिस्टम के प्रेशर को बहाल किया जा सके और लाइन पैक को, जैसे आपने कहा, कि उसको महफूज किया जा सके। तो ये 6 बजे तक उस सिस्टम में गैस वापस आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गया था। अब जो आप बात कर रही हैं कि जो अमूमी शिकायतें हैं ये होती है, देखिए शिकायत जरूर होगी जब आपके तलब और रसद के अंदर फर्क बढ़ता जाएगा। हमारे गैस के जो रिजर्व हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, 8 से 10% सालाना तौर पे गैस के ज़खायर में कमी होती है। तो जो हमें गैस सिस्टम में आती है, जो हमें मिलती है, तो उसके अंदर भी कमी हर साल हो जाती है। और जब हमारी जो तलब है वो ज़ाहिर बढ़ भी रही होती है, सिस्टम में नए कस्टमर ऐड हो रहे होते हैं, तो जो तलब और रसद का फर्क होता है, तो इसकी वजह से कहीं नहीं कहीं कोई ना कोई कस्टमर जरूर सफर करता है, जिसके अंदर खासतौर पर वो हमारे कस्टमर जो टेल एंड के इलाकों पर रहते हैं, शहरों के मज़ाफात के इलाकों पर रहते हैं, उन तक गैस पहुंचने के अंदर प्रेशर में भी कमी आती है, कभी कभी नहीं मिल पाती। इसकी कुछ वजूहत है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक वजूहत तो ये है कि जी सिस्टम में गैस की कमी है। आज की अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 200 से 250 MMCFD की कमी है। और दूसरी बात ये कि जो गैस का एक नाजायज इस्तेमाल शुरू कर दिया है लोगों ने, वो है गैस कंप्रेसर की सूरत में, जो कि गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है और गैर महफूज भी है। इसकी वजह से कुछ इलाकों में गैस जहाँ कम पहुंचती है, जो प्रेशर कम होता है,
تو کچھ خود غرضی کی بیسس پہ کچھ عناصر اپنے گھروں میں یہ سیکشن ڈیوائس لگاتے ہیں. اسی وجہ سے اہل محلہ کی گیس بھی وہ ساری اپنی مطلب ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. تو لوگوں کو یہ سمجھ آتی شکایت ہوتی ہے کہ جی ایس ایس جی سی کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے کہ جی ہم گیس لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. الحمدللہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں جو سسٹم میں کمی ہے گیس کی تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے گیس کی لوڈ مینجمنٹ ضرور کی جاتی ہے, اور وہ لوڈ کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم رات کو کرتے ہیں. 10 بجے سے رات سے صبح 5 بجے تک یہ ایسے اوقات ہیں کہ اس دوران عموماً جو ہے وہ گھروں میں گیس استعمال نہیں ہوتی. تو وہ یہ اگر نہ کریں تو صبح ناشتے کے وقت گیس کے پریشر نہیں مل پائیں گے. تو یہ بھی لائن پیک کو بہتر کرنے کے لیے جاتا ہے. تو یہ تھوڑے سے فیکٹرز تھے جو آپ نے سوال کیا, اس کے جواب میں. اچھا سر, ایس ایس جی سی نے 11 دسمبر کو باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ گھریلو صارفین کو پورے دن میں مجموعی طور پر 8 گھنٹے یعنی کہ صبح, دوپہر اور شام کو گیس فراہم کی جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایون کہ رمضان میں بھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹائمنگز کی, وہ ونٹر شیڈیول تھا جو ونٹر سیزن کے اندر ہم نے دن میں 3 اوقات کار بتائے تھے. اس کو باقاعدہ ہم نے اشتہار بھی دیا تھا, پریس ریلیز بھی دی. لیکن یہ چیز تھی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایت کیا گیس ہم نے کیا تھا, اور خالی ہم نے نہیں کیا تھا, پوری نارمن نے بھی کیا تھا. یہ پورے پاکستان میں یہ گیس کے بندش کے اوقات وہ تعین کیے گئے تھے. اسی طرح جب رمضان شریف شروع ہوا تو رمضان شریف کے اندر بھی ہمیں ٹائمنگ بتایا گیا کہ سیر اور رفتار پہ انشور کرنا ہے ہم نے کہ ہر حال کے اندر گیس کی اویلیبلٹی ہو, جو کہ ہم نے اپنے طور پر مکمل طور پہ کیا. لیکن رمضان میں یہ پہلا رمضان نہیں تھا. ہر سال یہ ایشو آتا ہے کہ جب پیک شیئرنگ آورز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک ہی وقت کے اندر سحری کی تیاری بھی کر رہے ہیں, ایک ہی وقت کے اندر افطار کی بھی تیاری کر رہے ہیں, تو لاکھوں چولہے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ظاہری وجہ عام دنوں کے اندر تو آگے پیچھے کی ٹائمنگز کے اندر کھانا پکایا جاتا ہے نا, لیکن رمضان کے اندر جو پکایا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے سسٹم سے گیس پریشرز کو, تو ہمارے پریشر لو ضرور ہو جاتے ہیں. تو یہی بات ہے. دیکھیں اگر میرے پاس اگر 1000 کی طلب ہے اور 1000 کی رسد ہے تو کوئی پرابلم نہیں, ہر ایک کو پوری گیس ملے گی. لیکن جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ 250 کی شارٹ فال تو گرمیوں میں بھی چل رہی ہے, سردیوں میں تو یہ اور بڑھ جاتی ہے. تو جو شارٹ فال ہوگی تو ڈیفینیٹلی کسٹمر سفر کریں گے اس چیز کے اندر. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کسٹمر ہمارے جو کہ ڈومیسٹک ہیں وہ ہماری پہلی نمبر پرائرٹی ہوتے ہیں, ان تک ہماری سروسز پوری جائیں. لیکن یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آگے کیا ہوگا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں گیس کے ذخائر تو کم ضرور ہو رہے ہیں, لیکن نئے ذخائر دریافت نہیں ہو رہے. اگر نئے ذخائر دریافت نہیں ہوئے تو سسٹم میں جو گیس کی طلب اور رسد کی فرق ہے یہ اور بڑھتی جائے گی. آگے آنے والے اور دن اور ٹف بھی ہو سکتے ہیں. تو اب لوگ جو ہے متبادل توانائی کے ذرائع کی طرف سوئچ ہونے لگے ہیں, ایل پی جی کی طرف جا رہے ہیں, سولر کے کچھ آپشن دیکھ رہے ہیں, الیکٹرک کے اوپر بھی لوگ چلے گئے ہیں کہ الیکٹرک کے اوپر بھی امن آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں دیر یا بدیر ہمیں شفٹ ہونا پڑے گا متبادل توانائی کے. ٹھیک ہے, سلمان احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سلمان احمد صاحب نے بہت اچھا ایک پوائنٹ سامنے لے کے آئے ہیں کہ کمپریسر کا استعمال سامنے آ رہا ہے بہت زیادہ. جب پریشر کم ہوتا ہے لوگ کمپریسر کا استعمال کرتے ہیں, گیس کھینچ لی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی روک تھام کیسے ہو, خطرناک بھی ہے, اور دوسروں کا بھی حق جو ہے وہ مر جاتا ہے جس کے گھر تھوڑی سی بھی گیس آنی ہو. گیس ترجمان کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جیسے کہ شہری پریشان ہوتے ہیں. بنیادی وجہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایل پی جی بہت مہنگی ہے, فی کلو جو 300-310 روپے ملتی ہے. تو غریب آدمی مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشان ہے, جس کی وجہ سے وہ قدرتی گیس جو مہینے کا بل 300-250 روپے آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہی قدرتی گیس ملے. تو پورے مہینے میں اس کو 300 روپے کا سے بل دینا ہے, اور اس کے لیے جو پمپ یوز کرتا ہے سیکشن پمپ لگا کے جو گیس جو ہے وہ چلا, انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں اور خواتین ہوتی ہیں, مرد ہوتے نہیں ہیں گھر پہ. اور جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو الیکٹرک سے وہ چل رہا ہوتا ہے بجلی لگانے کے بعد, وہ خود ہی کسی وقت بھی خطرناک دھماکہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ گھر میں آگ بھی لگ سکتی ہے. متعدد بار سوئی صدر گیس کی جانب سے کہا گیا ہے, لیکن سب سے پہلی بات متعلقہ ادارے ہیں, کمشنر کراچی ہیں, تمام ادارے جو ان کو کام کرنا چاہیے کہ ایسے پمپ جو شہر میں کھلے عام بک رہے ہوتے ہیں وہ نہیں فروخت ہونے چاہیے. تو جب وہ فروخت ہو رہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بازار میں جب مل رہا ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے, آپ لے جا سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ پمپ کتنا خطرناک ہے, کیونکہ گیس نہیں آ رہی ہوتی زیادہ تر. ایون کہ آپ یہ گھروں کی کیا بات کریں, ہم اگر بات کریں انڈسٹری میں بڑے بڑے پمپس لگا کر جو ہے یہ کارروائی کی ہے فی صدر گیس میں کئی بار. لیکن جو صورتحال ہے شہر میں, کیونکہ کراچی شہر کی آبادی اگر جو نئی مردم شماری دیکھیں تو 2 کروڑ کے قریب آبادی دکھائی جا رہی ہے, اور تقریباً جو ہے 35 لاکھ مکانات دکھائے جا رہے ہیں. جو 35 لاکھ مکانات پہ جو ہے وہ گیس کے میٹر بھی لگے ہوئے ہیں, اور یہاں جو گیس سپلائی جو ہے اس کو طلب کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے گیس پریشر جیسے کہ کہا ہے کہ لائن پیک کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کے جو پمپ ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں جو سیکشن پمپ کہلاتے ہیں. لائن میں لگانے کے بعد وہ گیس جو کھینچ کر جو ہے چولہے جلا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ انتہائی خطرناک
काम होता है, क्योंकि जो पंप होता है जो इलेक्ट्रिक से वो चल रहा होता है, जब गैस उसमें आती है तो किसी वक्त भी शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग सकती है, क्योंकि गैस का मामला होता है। कई बार यहाँ पे सुई सदर गैस ने आगाही मुहिम भी चलाई है, लेकिन लोग सबसे बुनियादी वजह अगर हम देखें, इस वक्त जो शहर की जो गुंजान आबादी वाला कराची शहर है, 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहाँ आप 34 लाख 35 लाख जहाँ मकानात होंगे, उन तलब की वजह से, महंगाई की वजह से, जो कि आप एलपीजी की बात करें तो 1 किलो एलपीजी 310-320 रुपए की मिलती है, और बुनियादी वजह ये कि पूरे सुई सदर गैस के जो महीने का बिल है 250-300 रुपए आता है, तो वो पूरे महीने के बिल दे के वो जान छुड़ाता है ताकि वो गैस पाइपलाइन से ही वो गैस ले, ताकि उसको पंप वगैरह यूज करे, लेकिन जो कि इंतहाई खतरनाक है। यहाँ तमाम मुतल्लिका इदारों को मिलजुल कर जो है इक़दाम करने होंगे ताकि जो ये सक्शन पंप जो बाजार में खुलेआम बिक रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। टोटल तौर पे जो इस पे फरोख्त पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी घर में मतलब कि कोई भी हादसे का सबब ये भी बताएगा सुई सदरन के दावे के बाद कितने % जो है वो इलाकों में गैस फराहम की जा रही है, और ये भी बताएगा कि शहरी इस सवाल से क्या कहते हैं, कब गैस आती है कब नहीं आती। जी, हमारी जो रिपोर्टर्स जो टीम है मुख्तलिफ इलाकों में भी गई है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे कि मुख्तलिफ इलाके हैं, किमाड़ी है, लियारी है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे हर वक्त जो है गैस का इशू रहता है। यहाँ पे वो इलाके क्योंकि समुद्र के करीब भी हैं, पाइपलाइन यहाँ लीकेज हो जाती है, यहाँ पाइपलाइन चेंज नहीं हुई है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना होता है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे अमूमी तौर पे जब भी हम रिपोर्ट करने गए हैं वहाँ गैस प्रेशर नहीं होता है, लोग मजबूर होते हुए बुनियाद आबादी वाला गरीब आवाम का जो ये यहाँ लियारी आपने सुना होगा, लियारी का है, किमाड़ी का है, गरीब लोग रहते हैं, मछेरे भी यहाँ पे रहते हैं जो किमाड़ी के पास, वो उनको जो गैस सप्लाई जब नहीं मिलती है वो परेशान होते हैं। ज्यादातर ये छोटे इलाके हैं जहाँ पे पंप वगैरह ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको आगाही नहीं होती है, वो बस उनको गैस मिल जाती है, पंप चलाने के बाद वो अपना चूल्हा जला लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे शाह फैसल है, मलीर है, लांडी है, कोरंगी है, वहाँ पे जहाँ पे छोटे छोटे घर ज्यादा तादाद में मौजूद हैं वहाँ गैस प्रेशर की शिकायत होती है मुख्तलिफ गलियों में। जैसे कि हमने भी कई बार सुई सदर गैस को बताया कि गैस पाइपलाइन में गैस नहीं आ रही, पानी आ रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि पुरानी पाइपलाइनें हो गई हैं, उसको तब्दील नहीं हुआ है, और जो नीचे ही जेर जमीन होती है वहाँ सीवरेज की लाइन भी जारी जो लीकेज होकर वो पानी जो है पाइपलाइन में गैस की जगह पे वो गैस की जगह पे पानी आने लगता है, जिससे भी शहरों की मुश्किलात होती है। यहाँ पे टीम को मुतहरिक होकर काम करना होगा, तमाम मुतल्लिका इदारे एक पेज पे आएंगे तभी ये काम मुमकिन हो सकेगा। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर थे। साथ ही साथ तर्जुमान सुई सदर सलमान अहमद सदीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे, एक्सपो सेंटर में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नुमाइश जारी है। मुख्तलिफ जामियात की तालिबात ने अपनी रिसर्च को नुमाइश में पेश किया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, पाकिस्तान में पेपर किसी भी तरह का बनाया नहीं जाता और सारा पेपर जो पाकिस्तान जो इम्पोर्ट करता है। लेकिन अभी मैंने यहाँ देखा एक्सपो सेंटर कराची में डाउ यूनिवर्सिटी की तालिबात ने कुछ ऐसी क्रिएशन की है कि अब पेपर यहाँ बनाया जा सकेगा, लेकिन वो किस तरह से होगा ये हम इनसे जानेंगे। क्या है आपकी प्रोडक्ट? अस्सलाम वालेकुम, हमारा पेपर का प्रोजेक्ट है कैली पेपर, जिसमें हम पाकिस्तान में पेपर प्रोडक्शन को इनिशिएट करना चाहते हैं। प्रोसेस इसके हम कंस्ट्रक्शन वेस्ट से अभी तक हमने इनिशिएट किया है कि हम कंस्ट्रक्शन वेस्ट के जो स्टोन्स हैं उसको क्रश करके पेपर की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। हमारे पास प्रोटोटाइप रेडी हुए हुए हैं कि कोई इसको ये ना समझे कि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। हमने कोशिश की है कि लैब में हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको लेकर हम एक फॉर्म में लेकर आ सकें। अब हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमें प्रॉपर मशीनरी, प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर टेक्निक्स दी जाएँ जिससे हम इसको प्रॉपर कागज़ के फॉर्म में ला सके, ताकि पाकिस्तान में एक नया जो है पेपर इंडस्ट्री सेटअप कर सके हम। अभी क्या पाकिस्तान में कोई भी पेपर नहीं बनता किसी भी तरह, ना अखबारात के, ना कॉपियाँ और दूसरी A4 वगैरह जितनी भी पेपर जिस तरह के कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती है? नहीं, पाकिस्तान में पेपर प्रोडक्शन की अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई है। होता ये है कि पाकिस्तान से सारा रॉ मटेरियल जो है दरख्त वगैरह कट के बाहर मुल्कों में जाते हैं, वो हमें पेपर बना कर देते हैं। अब उसके बाद पाकिस्तानी इस पर ब्लीचिंग वगैरह करते, कलरिंग वगैरह करते हैं, उसको अपनी शेप्स में काटते हैं, बट पाकिस्तान में अब तक पेपर बनता हुआ नहीं आया है। सुना आपने कि पाकिस्तान में पेपर बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, सारे पेपर जो बाहर से मंगवाए जाते हैं और कसीर ज़र मुबादला उस पर खर्च होता है। अगर इन तालिबात की ये जो कोशिश है इसको देखा जाए, इसकी हौसला अफजाई की जाए, यकीनन पाकिस्तान की पेपर इंडस्ट्री में एक इनकलाब आ सकता है और यहीं से वो पेपर खुद ही पाकिस्तानी प्रोडक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आवाम की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए महकमा रेलवे ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला कर लिया है। सैलाब के बाद से बंद ट्रेन को 1 जून से बहाल किया जा रहा है। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज।
بالکل سیلاب کے پیش نظر کچھ ٹرینوں کو محکمہ ریلوے کی جانب سے بند کیا گیا تھا. انہی میں ایک ٹرین بہاؤالدین زکریا بھی ہے، جس کے حوالے سے محکمہ ریلوے نے اب یہ خوشخبری ان مسافروں کے لیے جاری کر دی ہے جو کہ کراچی سے ملتان تک کا سفر کرنا چاہتے ہیں. بہاؤالدین زکریا کو 1 جون سے جو ہے بحال کیا جا رہا ہے اور تقریباً 8.5 ماہ کی یا 9 ماہ کی بندش کہہ لیجئے اس کے بعد اس کو بحال کر رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں جو کہ بہاؤالدین زکریا پر سفر کرتے رہے ہیں. ان سے جانیں گے کتنے خوش ہیں اس ٹرین کی بحالی پہ، کیا کہیں گے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے، پاکستان کی طرف سے یہ ذکریہ جو چالو ہو رہی ہے بچوں کے حساب سے بہترین ہے، بیسٹ ہے میرے حساب سے. بچے آرام سے چلے جاتے ہیں، کراچی سے بھاولپور تک جاتے ہیں ہم لوگ، VIP سفر ہو جاتا ہے، بہترین سفر ہوتا ہے. اللہ پاک ان کو کامیابی دے. اچھا یہ بتائیے گا اس کے بند ہونے سے مشکلات تھیں کیونکہ آپ لوگ کو دوسری گاڑیاں لینی پڑ رہی ہوں؟ جی بہت مشکلات تھی، باقی گاڑیوں میں ٹکٹیں نہیں ملتی، بولے ہے ہی نہیں ٹکٹیں نہیں ہیں بھائی، ٹکٹیں نہیں ہیں باقی گاڑیوں میں. اس میں جاتے ہی ٹکٹیں مل جاتی ہیں، یہ سہولت ہے ہمارے لیے. ذکریہ میں ملتان کے لیے آرام سے ٹکٹیں مل جاتی ہیں ہمیں، اس لیے جو ہے بیسٹ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، دیکھنے والوں کو بتاتے چلے کہ سٹی اسٹیشن سے یہ ٹرین جو ہے وہ 1 جون سے 6:30 بجے شام جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا کرے گی اور پھر ملتان پہنچے گی. اس کے علاوہ محکمہ ریلوے کی جانب سے ابھی تک مزید جو بند ٹرینیں ہیں جس میں عوام ایکسپریس ہے، اس کے علاوہ بلان میل ہے اور دیگر جو 2 گاڑیاں ہیں جس میں شاہ حسین بھی شامل ہے، ان کو اور سر سید کو کب بحال کیا جائے گا اس حوالے سے ابھی تک کوئی جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا. تاہم وزیر ریلوے سعد رفیق یہ کہتے ہیں کہ ٹرینوں کو مرحلہ وار جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. شالیمار کو اس 1 مئی کو شروع کیا گیا تھا اور اب جو ہے بہاؤالدین زکریا کو 1 جون. شکریہ عادیہ. آپ کو آگاہ کریں، عائشہ بھوانی اسکول میں میٹرک کی طالبہ نقل کرتے ہوئے پکڑی گئی. اسکول انتظامیہ کی سنگین غفلت سامنے آئی تھی، سرعام تلاشی لی گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی. شکایت موصول ہونے پر ناظم امتحانات اسکول بھی پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اسکول میں طلبہ کو ہراساں کرنے کے معاملے پر انتظامیہ کا موقف سامنے آ گیا. اسکول ایڈمنسٹریٹر کے مطابق طالبہ نقل کا مواد اپنے ساتھ لائی تھی. یہ معاملہ ہے کیا، جانتے ہیں سید زبیر راشد سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں اسکول کے اندر. زبیر اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت امتحانات کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے اور آج صبح سویرے جو ہے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پر کہ ایک طلبہ کے پاس سے نقلی مواد جو ہے نکلا ہے اور اسکول کی جو انتظامیہ ہے اس کی تلاشی لے رہی تھی. تو اسکول کے ایڈمنسٹریٹر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. کیا صورتحال تھی، کیا معاملہ تھا اور کس طریقے سے اسکول انتظامیہ نے اس طلبہ سے جو ہے نپٹی ہیں اور تمام تر معلومات جو ہے ان کی زبانی جان لیتے ہیں. میڈم پورا مجھے واقعہ بتائیے کیا ہوا تھا اور بورڈ آپ نے جیسے کہا کہ بورڈ کے احکامات کو آپ جو ہے پورا کر رہے ہیں، تو کیا وہ واقعہ پیش آیا؟ بس یہ ہوتا ہے کہ جب انٹر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس تو ہمارے پاس ایک ویجیلنس ٹیم ہوتی ہے ہماری اپنی ٹیچرس کی، اور وہ پہلے بچوں سے کہتی ہیں کہ بیٹا موبائل اگر کوئی چیز ہے یا کوئی سامان ہے یا نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہیں پہ، ہاتھوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، ان کے کپڑوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہاں پہ، تو وہ ان کو پھر بھی آلٹرنیٹ کپڑے دیتی ہیں، وہ چینج کرواتی ہیں تاکہ وہ لے کے نہ جائیں، اور اگر مٹیریل ہے تو ان سے لے لیتی ہیں. یہ بچی ایک بچی، کئی بچے ہوتے ہیں جو گھبرا جاتے ہیں، اس بچی کا جب پکڑا گیا تو اس نے گھبرا کے اس کو اپنے پاؤچ تھا اس کے پاس باقاعدہ بھرا، اس کے اندر وہ اس کو اس نے اپنے ساکس میں ادھر ساکس میں چھپا لیا موزے کے اندر. اس کے بعد جب بیٹا اس نے کہ بیٹا تم نے وہاں رکھا وہ دے دو، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو نوچ لیا اور اس کے باقاعدہ نشان پڑے ہوئے تھے. تو مجھے ناہید نے فون کیا، اس نے کہا کہ دیکھیں میں نے بورڈ سے انسپیکٹرز کو بلا لیا ہے کہ اس طرح سے کتنی ٹیچرز ہماری زخمی ہوں گی. میں نے پھر خود ذاتی طور پہ جا کے اس سے کہا ہے کہ بچہ اس سے پکڑ کے اس سے سامان لیا ہے، جتنا بھی چیٹنگ کا مٹیریل ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ امتحان تو دے، پرچہ تو دے. یہ ہوا. میں جب بیٹھی ہوئی تھی تو اتنی دیر میں ڈائریکٹریٹ کی انسپیکٹرز آ گئیں اور انہوں نے آ کے ساری بات سنی. انہوں نے کہا کہ آپ فوراً رپورٹ کریں اس کے اسکول کو اور مجھے میٹیریل دیں اور مجھے بھی رپورٹ دیں. ان کو ہم نے رپورٹ بنا کے دی، اسی کا نام دیا اور سینٹ پیٹس میں ان کی پرنسپل کو ہم نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ اس کو امتحان نہ دینے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم نے مواد چھین لیا ہے تو اب تو انٹرسیپٹ کر لیا بیفور دا پیپر بگین، تو اب اٹس ناٹ فیئر کہ ہم اس کو امتحان میں نہ بیٹھنے دیں.
تو پھر انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ کیری آن کرے اپنے پیپر سے. اس وقت تک پیپر سٹارٹ ہو گیا تو شی واز ڈوئنگ ہر پیپر, تو پیپر اجازت دے مطلب آپ نے ایک رعایت دی کہ اس کو پیپر دینے کی اجازت دے دی, نقلی مواد اپنے پاس رکھ لیا. اچھا, ویڈیو کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں 2 موبائل فون یوز ہو رہے تھے. ایک موبائل فون اس میں جو تھا وہ وائرل, ایک موبائل فون وہ تھا جس سے ویڈیو بنائی جا رہی تھی. ایک تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ وہ جو ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو وہ آپ کے پریمیسز سے ہوئی, تو وہ ویڈیو کس نے بنائی, اور وہ وائرل ہوئی تو کیا وہ کسی بچی نے بنائی, کسی اسکول انتظامیہ نے بنائی؟ دوسرا آپ کی خود کی ٹیچر بھی ایک ویڈیو بنا رہی تھی, تو یہ ذرا دونوں کو ذرا کلیریفائی کریں. اس میں یہ ہوا کہ وہ جب وہ بچی نہیں دے رہی تھی تو وہ اس کی فوٹیج دکھانے کے لیے پرنسپل کو, کیونکہ پرنسپل بھی بزی ہوتی ہیں, ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کریے تو آپ آ جائیں 1 منٹ کے لیے. پیپر سٹارٹ ہونے والا تھا, ہم سب کلاسز میں پرچے بھیجتے تھے. تو پھر وہ فوٹیج دے کے وہ جب ناہید کے پاس, میڈم کے پاس گئے تو انہوں نے پھر جا کے انٹروین کیا, تو پھر انہوں نے جا کے وہ انٹروین کیا, وہ اس کے لیے بنا. جو دوسری ویڈیو بنی ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس اجازت نہیں ہے کہ پیرنٹس اندر آئیں, وہ اس دن کوئی پیرنٹ نے بنائی ہے. وی ہیو نو آئیڈیا کہ کس نے بنائی ہے, ون آف دا پیرنٹس. لیکن جو اب وہ جس نمبر پہ وہ فون کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں, مجھے بات بتانی چاہیے, نہیں میں نہیں بتا رہی, وہ نمبر پہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے. نو ون اسپیکنگ اپ دیٹ فون. وہ کسی سرکاری محکمے سے ہی آ رہا ہے مگر نو ون ریسپونڈنگ ٹو دیٹ نمبر. مجھے بتائیں, اتنا تمام صورتحال ہوئی, اتنا اسکول کا نام بھی جو ہے یقیناً اس کو ایک ایرر پڑا. اگلے سال پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ جو ہے سینٹر کی اجازت دیں گے اپنے اسکول میں. ہم ایمانداری سے ہر کام کر رہے ہیں, اور یہ تو ان کے اوپر رہتے کہ وہ تو فیصلہ کرنے والے تو وہ ہیں. ہم اگر ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں کوئی کام کرنے کے, اور اگر آپ کو بچپن میں پٹائی ہوئی ہے کبھی, پھر ہوئی ہے, پڑا ہے تھپڑ ٹیچر سے, کیا ہوا, ماں باپ نے نکلوا لیا, اسکول بلیک لسٹ ہو گیا, ہم نے تو مارا بھی نہیں ہے, وی جسٹ. سندھ حکومت نے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے. صوبے بھر کے تعلیمی ادارے 1 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے. مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے آزاد نوریو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آزاد. جی بالکل, محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق صوبے بھر میں موسم گرما کی چھٹیوں کا شیڈول جو باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا, جس کے تحت موسم گرما میں 1 جون سے 31 جولائی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے, جس میں سرکاری و نجی تعلیمی ادارے شامل ہیں, جس میں اسکول, محکمہ کالج, اس کے علاوہ محکمہ جامعات جو ہے, تینوں تعلیمی ادارے ہیں. اس میں عام تعطیلات ہوں گی, اور جو ہے جو ہے 1 اگست کو جو ہے تعلیمی ادارے دوبارہ کھلیں گے. اس حوالے سے محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے, اس کے تحت جو ہے عام تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے. اس حوالے سے جو سندھ سرکار کی جانب سے تینوں محکموں کی جانب سے رواں ماہ کے آخر میں باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی چھٹیوں کے جاری کیے جائیں گے. جی بہت شکریہ آزاد نوریو. یونائٹڈ بزنس گروپ کے انفارمیشن سیکریٹری مرزا اختیار بیگ کا کہنا ہے کہ اتنی گمبھیر اور خطرناک صورتحال زندگی میں نہیں دیکھی. بزنس کمیونٹی فوجی تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کرتی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت ایسے اقدام کی حوصلہ افزائی کرے گی تو وہ دہشت گرد تنظیم ہوگی. مزید کیا کہا ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے. جی اشرف. ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال میں بزنس کمیونٹی شدید پریشان ہے. کیا کنسرنس ہیں جانتے ہیں, جو مرزا اختیار بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کنسرنس دیکھ رہے ہیں سر, جو صورتحال کیسی ہے؟ دیکھیں, اتنی گمبھیر اور اتنی خطرناک اور اتنی بدحال معاشی صورتحال میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہے. ٹریڈ پالیٹکس میں 25-30 سال سے انوالو ہوں, ہر حکومت کے ساتھ ڈیل کیا ہے, میڈیا آپ لوگوں سے رابطہ رہا ہے, لیکن جو اس وقت لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, پریشانی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. کئی وجوہات ہیں اس کی. سب سے بڑی تو یہ معاشی بدحالی کی سبب جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. لڑائیاں ہو رہی ہیں, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, بیان بازیاں ہو رہی ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں, ان مقامات پہ حملے ہو رہے ہیں جو زندگی میں کبھی ہم نہیں سوچ سکتے تھے, جو ہمارے لیے باعث احترام سمبولک مقامات ہیں. ان کو جس طرح سے تذلیل کی گئی ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی پاکستانی کو وہ اچھا لگا ہے یا وہ برداشت کر سکتا ہے. اب بزنس کمیونٹی نے ہم نے آپس میں ملے تھے, جو بڑے بڑے گروپ ہیں, بڑے بڑے بزنس مین, صنعت کار, ایکسپورٹرز. عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے یہاں بھی میٹنگ ہوئی تھی, ہمارے ساتھ بھی ہوئی تھی,
اور پھر ہم رابطے میں بھی ہیں مسلسل ایک دوسرے سے پاکستان بیسس پہ. 2 چیزیں انہوں نے کہیں گے فوری کرنے کی. یہ جو آرم فورسز کی انسٹالیشن پہ حملے ہیں ان کو کنڈیم کرا ہے. ہم نے کہا کہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جو اس طرح کی چیزوں کو حوصلہ افزائی کرتی ہے وہ ہمارے نزدیک دہشت گرد برانچ ہے. افواج پاکستان کا بہت قرض ہے ہمارے اوپر، جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو بچوں نے ان کے شہید ہوئے، جو مائیں جو ہیں اور بیویاں جو ہیں جو وڈو ہوئی ہیں، یہ سب آپ لپیٹ کے کونے میں نہیں رکھ سکتے. وہ قرض ہے ہمارے پہ، اور اس کی ادائیگی میں صرف یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ خدا رہا ہم نے ان سے کہا کہ ہم رول پلے کرنے کو تیار ہیں. میں اسلام آباد بھی جانے کو تیار ہوں، ایک سیاسی جماعت سے بات کر لیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے جو تیور لگتے ہیں وہ فی الحال ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایک چارٹر آف اکانومی یا کوئی ایمرجنسی پلان. چلیں چارٹر آف اکانومی تو ایک بڑی چیز ہے، بس ایمرجنسی پلان ضروری ہے جو اب بنا کے شارٹ ٹرم اور میڈیم دیا جائے. ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. نقصان جو اینڈ میں ہوتا ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرا لاکھوں یا کروڑوں روپے نقصان ہو چکا ہوتا ہے. جی جیسے کہ آپ نے سنا، شدید کنسرنس ہے کہ معاشی صورتحال اچھی نہیں. بڑے پیمانے کی صنعتیں جو 7 ماہ میں 8 ماہ میں 24% گر چکی ہے، اور یہاں پہ فوری طور پہ ہنگامی پلان کے اوپر کام کرنے کی. بہت شکریہ اشرف خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملیر کوٹ کے سیشن جج کے رویے کے خلاف وکلاء سٹی کورٹ میں سراپا احتجاج ہیں. وکلاء کی ہڑتال کے باعث تمام کیسز کی سماعت متاثر ہو رہی ہے. مزید بات کریں گے ممتاز جمالی سے. جی ممتاز. دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ کراچی میں. سندھ بار کونسل کے اعلان پر آج کراچی کی تمام عدالتیں بند ہیں. وکلاء کی جانب سے ہڑتال کی جا رہی ہے. ملیر کورٹ کے سیشن جج کے رویے کے خلاف سٹی کورٹ میں کراچی بار کی جانب سے ہڑتال کی جا رہی ہے. ملیر کورٹ میں ملیر بار کی جانب سے ہڑتال کی جا رہی ہے. وکلاء کی ہڑتال کے باعث آج اہم کیسز کی سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. جو قیدی جیل سے عدالت لائے جانے تھے وہ قیدی بھی جو ہے نہیں لائے گئے. وکلاء کی جانب سے جو داخلی راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں صبح سے، اور اس وقت یہی ہے کہ جو اہم کیسز کی سماعت ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی ہے. اور سٹی کورٹ کے اندر جو کیفیٹیریا ہیں، دکانیں ہیں، فوٹو اسٹیٹ کی جو دکانیں ہیں کاپی کی، وہ تمام کی تمام بند ہیں. اور اس وقت سٹی کورٹ میں محض کچھ وکلاء جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. باقی کے تمام عدالتی اسٹاف، ججز جو ہیں وہ بھی صبح بھی ان کو عدالت میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. بعد میں ججز کو جو ہے اجازت دی گئی تھی، لیکن اس وقت عدالت جو ہے تقریباً خالی دکھائی دے رہی ہے، خالی ہو چکی ہے. اور آج وکلاء کی ہڑتال کی جانب سے اہم کیسز کی سماعت. اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. سندھ میں ایم پی او کے تحت نظر بندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے. عدالت نے محکمہ داخلہ سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. سندھ ہائی کورٹ نے فریقین سے 29 مئی کو جواب طلب کر لیا ہے. مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال. جی، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان جن کو رہنماؤں کے تحت نظر بند کیا گیا ہے، نظر بندی کو صرف ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے. اور ہائی کورٹ کے جو بینچ میں اس میں سیکٹری قانون، سیکٹری داخلہ اور آئی جی سنگھ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے. اس کے قبل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایم پی کو چیلنج کیا گیا تھا، تاہم عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو متاثرین ہیں، یعنی کہ جن فیملی خانہ کے کچھ افراد جن پر نظم کیا گیا ہے، وہ براہ راست درخواست کے قریب بینچ سے ہے تو عدالت اس کے درخواست کرے گی. اس کے بعد اب یہ پیش رفت ہوئی ہے اور جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے اب اس درخواست میں فریق بنا گیا ہے. اور اب عدالت نے اس درخواست پر سیکٹری قانون، سیکٹری داخلہ اور آئی جی سنگھ کو نوٹس کر دیا. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. پی ٹی آئی نے میئرشپ کے انتخابات روکنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست پی ٹی آئی یو سی چیئرمین ذیشان زیب کی دائر کی گئی ہے. ان کی جانب سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کی فوری سماعت کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے استدعا مسترد کر دی ہے. بات کریں گے، بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال. جی، کراچی کے میئرشپ کا معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میئر کے انتخابات کا جو شیڈول ہے اس کے پروسیس کو رکوانے کے حوالے سے رجوع کیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ سے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے ذیشان زیب نے، اور عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ اس عمل کو فی الحال روک دیا جائے. سندھ ہائی کورٹ کے
چیف جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس یوسف علی سعید پر مشتمل 2 رکنی بینچ ہے، جن کے روبرو ذیشان زیب کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس کریک ڈاؤن کے باعث جو کونسلرز ہیں، جو جنرل کونسل کے ممبرز ہیں 40 کے قریب، وہ روپوش ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میئرشپ کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے، لہٰذا اس عمل کو فی الحال روک دیا جائے۔ تاہم جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ نے فوری اس درخواست کی استدعا اور پرمیشن دینے کی استدعا کو مسترد کر دیا اور اپنے ریمارکس میں کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت اس سلسلے میں حکم امتناعی جاری کرے گی؟ عدالت نے ان کو کہا ہے اپنی آبزرویشن میں کہ آپ جو قانون کا طریقہ کار ہے کہ درخواست پہلے دفتر میں دائر کریں، وہاں پر نمبر لگے گا اور پھر جب اس کا نمبر آئے گا تو عدالت اس درخواست کی سماعت کرے گی۔ اس طریقے سے عدالت نے جو فوری سماعت کرنے کی جو استدعا تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ اس درخواست کو دفتر میں شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہر قائد میں عازمین حج کو حاجی کیمپ میں کووڈ سمیت دیگر ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ویکسینیشن کے عمل کا آغاز 17 مئی سے کیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں حاجی کیمپ میں، جہاں پر حج کی تیاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور یہاں پر عازمین حج چونکہ کراچی سے پہلی فلائٹ 21 مئی کو روانہ ہوگی تو اس حوالے سے ویکسینیشن بھی لگائی جا رہی ہے، جبکہ پولیو کے قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر حج محمد سجاد حیدر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ سجاد صاحب فرمائیے گا کہ تیاریوں کا سلسلہ کہاں تک پہنچ چکا ہے اور کون کون سی جو ویکسینیشن یہاں پر لگائی جا رہی ہے؟ تیاریاں تقریباً آلموسٹ حاجی کیمپ میں بالکل پراپر جو ہے وہ سب کمپلیٹ ہیں اور حاجیوں کی ویکسینیشن کا سلسلہ جو ہے وہ 17 مئی سے شروع ہو چکا ہے اور ڈیلی کی بنیاد پہ تقریباً جو ہے وہ ویکسینیشن ریگولر ویکسین کے ساتھ ساتھ کووڈ ویکسین جو ہے وہ بھی حاجیوں کو لگائی جا رہی ہے، جس میں منجیٹس ہے، پولیو کے وہ قطرے ہیں وہ بھی حاجیوں کو، اور یہ جو اس کا فیزر کا بوسٹر بھی جو ہے حاجیوں کو وہ لگایا جا رہا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ، اور یہ انشاءاللہ آخری فلائٹ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فیمیل ڈاکٹر بھی ہیں، میل بھی ڈاکٹر ہیں، اسی طرح ویکسینیٹر بھی فیمیل ہیں، میل بھی ہیں، اور یہ راؤنڈ دا کلاک آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم ان کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے سجاد صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ مقدس فریضہ ہے، مرد و خواتین کے لیے جو ہے الگ الگ انتظام کیا گیا ہے۔ جو ویکسینیشن لگانے والے ہیں جو خواتین کو ہیں وہ خواتین ویکسینیٹر ہی ہیں، مردوں کے لیے الگ ہیں۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ شہر کراچی سے 17,500 جو ہے وہ سرکاری حج عازمین، جبکہ 26,000 جو ہے وہ پرائیویٹ عازمین حج جائیں گے اور سب کو یہاں پر ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے، جس کا آغاز 17 مئی سے ہوا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے اور جو تمام لوگ ہیں ان تمام کو ہی تربیت فراہم کی جائے گی۔ جی کو اپڈیٹ کرے سندھ فوڈ اتھارٹی مکمل طور پر غیر فعال افسران کا بحران۔ سندھ فوڈ اتھارٹی میں افسران کی 16 انتظامی اسامیاں خالی۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ریکویزیشن ارسال کرنے کے باوجود افسران کی تعیناتیاں نہ ہو سکی ہیں۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مزید بات کریں گے۔ آزاد نوریو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت سندھ فوڈ اتھارٹی مکمل طور پر غیر فعال ہو چکی ہے اور افسران کا بحران جو ہے شدت اختیار کر چکا ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی میں اس وقت افسران کی 16 انتظامی اسامیاں خالی ہے۔ افسران کا فقدان ہونے کے باعث فوڈ اتھارٹی انتظامی طور پر مکمل طور پر غیر فعال ہو چکی ہے۔ جن افسران کی اسامیاں خالی ہیں ان میں ڈائریکٹر لیگل اور ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل کی اسامیاں خالی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر ایڈمن اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کی بھی اسامیاں خالی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر ضلع وسطی کراچی اور ڈپٹی ڈائریکٹر فورنسی کی بھی اسامیاں خالی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس، ڈائریکٹر آپریشن مرپو خاص کی بھی اسامیاں خالی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن مرپو خاص، ڈائریکٹر آپریشن شہر بے نظیر آباد اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن شہر بے نظیر آباد کی بھی اسامیاں خالی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر آپریشن لاڑکانہ، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن لاڑکانہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سکھر کی بھی اسامیاں خالی ہے۔ اس لحاظ سے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن حیدرآباد کی بھی اسامیاں خالی ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کئی بار جو ہے محکمہ SNDD کو ریکویزیشن ارسال کی گئی، اس کے باوجود بھی افسران کی تعیناتی نہ ہو سکی، جس کے بعد اس وقت سندھ فوڈ اتھارٹی مکمل طور پر غیر فعال ہو کر رہ گئی ہے۔ جی آزاد نوریو ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ KMC کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ناظم آباد جہانگیر آباد میں کارروائی سامنے آئی ہے۔ 80 گز کے پلاٹ پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا ہے۔
मजीद बात करेंगे जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से कार्रवाई की गई है। नाज़माबाद जहांगीराबाद के इलाके में कार्रवाई करते हुए ये टोटल 40 गज का प्लाट था जो कि लीज प्लाट था। इसके ऊपर जो है वो मजीद 40 गज जो आगे की फुटपाथ थी उसको घेर कर जो है वो एक इमारत तामीर की गई थी, जिस पर शिकायत मौसूल होने पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने जो है वो कार्रवाई अमल में लाई है। पूरी इमारत को जो है वो इस वक्त मिस्मार कर दिया गया है, जबकि कार्रवाई की जो दरख्वास्त थी वो कच्ची आबादी में और डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर है सेंट्रल उनके दफ्तर में जमा की गई थी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी की थी कि फौरी तौर पर जो है इसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, जबकि इस ऑपरेशन के में जो है वो मुआवनत के तौर पर पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर भी जो है वो महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जो टीम है उसके साथ मौजूद रहे हैं। कार्रवाई के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली और ना ही कुछ किसी किस्म की कोई वहाँ पर मज़ाहमत सामने आई है। ताहम ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग काबिलीन थे उनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अपडेट करने के लिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में पसंद की शादी करने वाली निम्रा काज़मी ने खुला के लिए रुजू कर लिया है। निम्रा काज़मी ने 18 अप्रैल 2022 को नजीब शाहरुख से पसंद की शादी की थी। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़ अपडेट कीजिए। देखिए जी, गुज़िश्ता साल पसंद की शादी करने वाली निम्रा काज़मी ने बिलाखिर जो है खुला के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। निम्रा ने 18 अप्रैल 2022 को नजीब शाहरुख से पसंद की शादी की थी, जो कि एक हाई प्रोफाइल केस भी बना था। बाद में उनके वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन निम्रा ने नजीब शाहरुख के हक में बयान दिया था और अदालत ने दोनों को साथ जाने का हुक्म दिया था। लिहाजा आज फिर जो है निम्रा काज़मी ने खुला के लिए अदालत से रुजू की है। दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 5000 रुपये हक मेहर जो है वो तय हुआ था, जो अभी तक उनको अदा नहीं किया गया। नजीब शाहरुख जो है बगैर किसी वजह के उन पर तशद्दुद करता था। उन्होंने मज़ीद दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मैं अब नजीब शाहरुख के साथ नहीं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक्सपो सेंटर में रंगारंग फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो जारी है, तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, कराची के एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो गया है और हमने देखा सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी साहब ने इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया और रिबन काट के इस तकरीब का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ हॉल्स का विजिट भी किया। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात करते हैं। गनी साहब बताइएगा, इस वक्त महंगाई का एक आलम है, सब लोग परेशान हैं, तो इस तरह के इवेंट्स किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, अभी मैंने विज़िट भी किया है और बहुत ज़्यादा स्टॉल हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अच्छी चीज़ ये है कि हर स्टॉल पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी है और ये सहूलत होती है कि अगर कराची के शहरी यहाँ आ जाते हैं, अगले 3 दिन तक ये एग्ज़िबिशन यहाँ मौजूद है, तो एक ही छत के नीचे उन्हें तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी, आसानी से अपनी चॉइस के मुताबिक वो पसंद कर सकते हैं और उसके बाद डिस्काउंट भी उनको मिल जाएगा। तो इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें अगर मुख्तलिफ चीज़ें जिनकी उनको घर में ज़रूरत है वो डिस्काउंट के तहत मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बल्कि यहाँ तो कई स्टॉल ऐसे भी हैं जो मुल्क के दीगर सूबों से लोग आए हैं और वो आइटम्स आमतौर पर कराची में मौजूद नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें भी उन्हें दस्तियाब हैं। तो एक अच्छा मौका है कराची के लोगों के लिए कि यहाँ आएँ और यहाँ विजिट करें। हम देखते हैं फर्नीचर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, लेकिन उसको आगे ले जाने में हम ज़ाहिर के मुश्किलात है, इकॉनमी की जो कंडीशन है, तो आपने यहाँ लोगों से ही बात की होगी, कैसा व्यूज़ है उनके, क्या रिव्यूज़ है? आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि फ़र्नीचर का जो काम है, जो यहाँ की इंडस्ट्री है, उसके पास काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें पहले इंपोर्ट होती रहीं, लेकिन यहाँ जो लोकल फ़र्नीचर बन रहा है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बल्कि ये भी हो रहा है कि कई फ़र्नीचर बनाने वाले हमारे जो लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, अगर ये इंपोर्ट बढ़ती है तो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि एक अच्छा मौका है कि एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही छत तले जो है वो शहरियों का एक बेहतरीन फैसिलिटी जो है वो मैसर आई है। उनका ये कहना है कि इस तरह के इवेंट्स माजी में भी होने चाहिए और जो फर्नीचर की इंडस्ट्री है उसको आगे जाने में भी मदद मिलेगी।